ناظرین ایک بات تو طے ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباس صاحب بات کر کے گئے ہیں کہ خان صاحب کی چلتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، باقی کسی کی نہیں، لیکن جو باقی ہیں وہ خاندان اور لیڈرشپ میں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے، علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ سنجانی کی بات ہوئی اور یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ 20 دن کے اندر خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف ملے گا۔ سنیں ذرا۔ جب پشاور سے باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں، جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر۔ اب اس بات کی تردید آ گئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر کے آپس کے تلخ کلامی کی رپورٹس میڈیا نے باقاعدہ خود دیکھی اور وہ بھی رپورٹ کیا۔ مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیر افضل مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما۔ مروت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ابھی یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنا دی ہے، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا کہ میں باقاعدہ بشرا بی بی کو ڈی چوک سے لے کر گیا مانسہرہ کے پی کے کے ساتھ، کے پی کے میں سیف پیسج دیا۔ دوسری طرف بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی 12:30 بجے تک تو میں ادھر تھی، سارے مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے۔ اتنا تضاد خاندان اور لیڈرشپ میں کیوں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے نا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، چاہے کوئی بھی بولے، کیونکہ بات اخیر میں ریویل ہو ہی جاتی ہے کہ سچ کیا تھا۔ ابھی جو علیمہ خانم نے بات کی ہے 20 دن والی، مجھے بھی کبھی یقین ہے کہ 20 دن کی بات ہوئی تھی۔ اچھا، ہاں، کب ہوئی تھی؟ 20 دن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، جب بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب کو 3 دفعہ تو یہ گئے، ان کے لیے رات کو بھی دروازے کو لے گئے، دن کو بھی۔ اب بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہیں اپنے مصلحتوں کے تحت پورا بیانیہ یا پورے حقائق شیئر نہیں کرتے ہیں۔ مصلحتیں ہوتی ہے، کمٹمنٹس ہوتی ہے، آگے کا انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ قیادت کو بھی جو ہے شدید اضطراب کا جو ہے شکار کیا ہوا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان بیانات سے۔ کن بیانات سے؟ وہ جو لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں یا وہ جو خاندان کی طرف سے آ رہے ہیں؟ کہ لیڈرشپ کی جرات ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ خان کی فیملی پہ کوئی بیان داغے۔ بشرا بی بی نے جو بیان دیا کہ جی مجھے سب نے تنہا چھوڑا، انفارچونیٹلی یہ علی امین خان نے اپنی جان پہ کھیل کے پشاور سے روانگی سے لے کر دوبارہ پشاور پہنچانے تک 1 منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو بشرا بی بی نے غلط بیانی سے کام کیوں کیا؟ وہ تو میں نے خود اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا، ویڈیو کا سٹیمپ ہے، ٹائم سٹیمپ ہے 11:57 کے اوپر، گاڑی تبدیل ہو رہی ہے G8 میں۔ صرف گاڑی نہیں، گولیاں کھائی، 3 گاڑیاں اس کی بلٹ پروف کنڈم ہوئی، جتنے حملے ہوئے۔ بشرا بی بی نے بھی جرات کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑے گا۔ تو غلط بیانی کیوں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں، بشرا بی بی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی علی امین خان کو کہہ رہی تھی ان کو روکو، یہ جو ورکر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ بیسیکلی یہ جو اس بیان کا اس طرح ہی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ شاید اس کی مراد یہ تھی کہ میں چاہتی تھی لیکن میں اکیلی رہ گئی، کیونکہ نہیں، وہ 12:30 بجے تک میں ادھر تھی یہ بولا۔ اور یہ بات ذرا میرے لیے مشکل ہے ماننا مروت صاحب آپ کی کہ ورکر ادھر ادھر ہو رہا تھا جان بچا رہے کہ ورکر تو کھڑا ہوا تھا، انہوں نے تو کنٹینر کو گھیرا ہوا تھا کہ یہ لوگ کہیں نہ چلے جائیں، لیڈرشپ کہیں نہ چلے جائے۔ یہ کنٹینر میں تو نہیں تھے نا، کنٹینر تو بیسیکلی لے گئے نہ معلوم، پھر انہوں نے کنٹینر کو آگ لگا دی اور بجلیاں بجھا دی۔ یہ ایک قیامت کا عالم تھا جس حالات سے، جن حالات سے بشرا بی بی، علی امین خان، عمر ایوب خان اور جو سارے حالات بچ سکتے تھے مروت صاحب اگر وہ جو بات علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 20 دن بعد چھوڑنے کی بات کہی تھی، جس کی تصدیق کر رہے ہیں آپ کہ 20 دن والی بات ہوئی تھی، اس طرح کی بات اگر ہوئی تھی تو وے آؤٹ تو گورنمنٹ نے دے دیا کہ آپ سنجانی بیٹھیں اور 20 دن بعد جو ہے وہ خان صاحب کی چلیں جی ہم ڈی چوک آ گئے تو مارنے کا حق کس کا؟ نہیں، میرا یہ سوال کچھ اور ہے، وہ حق کوئی کسی کو نہیں ہے، وہ تو آئی ہیو ٹو اگری کسی کی جان لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پی ٹی آئی والی طرف سے نہیں جانی چاہیے۔
ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی طریقہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ راستہ دیا گیا تھا، وے آؤٹ دیا گیا تھا؟ میرے خیال ہے یہ پروپوزل آئی تھی، خان کو بھی پیش ہوئی تھی، اور یہ اعتماد کا فقدان تھا. قیادت جو ہے گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی. باقی بات یہ ہے کہ اگر ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک آ گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ریاست بندوق جو ہے نہایت عوام پہ چلائے. اٹس یور ورڈ ورسز دیئرز. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، آپ کہتے ہیں گولی چلائی. اب دس ہیز ٹو بی پروون. میں تو کہتی ہوں ایک نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نیوٹرل آپ کیا قسم کا کوئی انویسٹیگیشن کر لیجیے. آپ اللہ نے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اسکل سے نوازا ہے. آپ کو علم ہوگا نا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا تھا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں. حلفاً کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے، انہوں نے ہماری گاڑیاں چوری کی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ابھی تک لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، قیمتی گاڑیاں. ان کا مال و متاع لوٹ لیا گیا ہے. زخمی جو ہیں ڈر کے مارے کہ کیسز میں ہوں گے، سامنے نہیں آ رہے ہیں، جتنے آ چکے ہیں. ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آج مجھے علم ہوا ہے کہ ان کو پراسیکیوٹ کرنے کے لیے، اس قتل عام کے لیے پراسیکیوٹ کرنے کے لیے پارٹی نے کوسا صاحب کی سربراہی میں ٹیم جو ہے تشکیل دی ہے، اور وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہیں، وہ سارا کام کر رہے ہیں، کمپائل کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اور تو لیگل کارروائی ہوگی اس حوالے سے، پراپر لیگل طریقے سے. یقیناً. اچھا ایک